بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، چاہے کوئی شخص کتنی ہی اونچی پگڑی باندھا ہوا کیوں نہ ہو اور اس کے ماتھے پہ نماز کا نشان بھی ہو، اس کی داڑھی بھی لمبی ہو، پھر ایک جملہ سننے میں آتا ہے ہمیں اکثر اوقات سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، یا کسی سے ویسے ہی سن لیتے ہیں کہ معاذ اللہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، چاہے کوئی شخص کتنی ہی اونچی پگڑی باندھا ہوا کیوں نہ ہو اور اس کے ماتھے پہ نماز کا نشان بھی ہو، اس کی داڑھی بھی لمبی ہو، لیکن اگر اس کے عقائد، اس کے نظریات اور اس کے افکار قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بظاہر آپ اس کو دیکھ کر بولیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا نمازی ہے، لیکن اس کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو عقیدہ قرآن اور حدیث نے بیان کیا، تو پھر بتائیے کیا وہ چیزیں اس کے کسی کام کی ہیں؟ اس کے نظریات وہ نہیں ہیں جو نظریات شریعت کے ہیں، شریعت اسلامیہ کے ہیں، تو اس کی وہ اونچی پگ، اس کے وہ ماتھے پہ نشان، اس کی وہ لمبی گھنی داڑھی کسی کام کی نہیں۔ تو بنیادی چیز پتہ چلا کہ آپ کے عقائد، آپ کے نظریات، آپ کے افکار وہی ہونے چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ تو آئیے، ہماری دعوت ہمیشہ سے یہی رہی ہے، ہمارا پیغام ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ بھائی قرآن اور صحیح حدیث، اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اگر اپنی آپ نے کوئی بات منوانی ہے تو قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل لے کر آ جائیں، بس یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور اگر ہماری بات ماننی ہے تو ہم آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے اس عمل کی، اس عقیدے کی، اس نظریے کی دلیل دیں گے، پھر ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے، بس۔ تو جو کچھ ان ایام میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہو چکا ہے، یقیناً جو روڈوں پر ہوا، جو شاہراہوں پر ہوا، اس سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کوئی دلیلیں اس کی موجود نہیں ہیں۔ لیکن سب سے برگزیدہ جماعت انبیاء کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت میرے اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آل رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت میرے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ میرا عین ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ہم حسین کے در کے منگتے نہیں ہیں، اگر ہم حسین کے فقیر نہیں ہیں،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب پھر یہ نہیں کہ ہم آل رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. ہم آل رسول سے، اہل بیت سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے. تو یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ صحابہ سے محبت، امہات المومنین سے محبت، صحابیات سے محبت، آل رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور وہ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے معیار بنا دیا ہے. اللہ نے کہا ایمان کوالٹی میں تمہیں بتاتا ہوں. ایمان لے کر آؤ گے نا، ایمان کیسا لے کر آؤ گے، کوالٹی میں بتاتا ہوں، معیار میں بتاتا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کوالٹی، معیار ایمان کا وہ چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا. اللہ نے تو ان کو ایمان کا معیار بنا دیا ہے کہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر ایک جملہ سننے میں آتا ہے ہمیں اکثر اوقات سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، یا کسی سے ویسے ہی سن لیتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ پھر گئی تھی، یہ پھر گئی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جماعت پھر گئی تھی. ظلم ہے، زیادتی ہے. یہ جملہ ظلم ہے، زیادتی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان ہماری جماعت کے بزرگ موجود ہیں، اس مسجد میں نہیں، دیگر مساجد کے اندر، پورے پاکستان میں بزرگ موجود ہیں میری جماعت کے. ان بزرگوں نے کس سے قرآن سنا ہوا ہے؟ ایک بہت بڑا نام ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا یا؟ ان سے قرآن سنا ہوا. حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن سنا ہوا، تعلیم سنی ہوئی، دین سنا ہوا. کراچی کی بات کریں تو مفتی عبداللطیف ارشد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، پوری زندگی قرآن اور حدیث بیان کرتے رہے، ان سے سنا ہوا. جن بزرگوں نے ان علماء اور خطباء سے قرآن سنا، دین سنا، وہ آج فجر کی نماز کے بھی پابند ہیں. آج تک ہمارے سامنے موجود ہیں وہ شخصیات کہ جنہوں نے ان سے قرآن سنا، ان سے حدیث سنی، ان سے دین سیکھا، کہ جو ایک عام لوگ ہیں لیکن آج تک وہ فجر کی نماز کے بھی پابند ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے 23 سال اللہ کے نبی سے قرآن سنا اور وہ پھر گئے ہوں؟ ظلم نہیں تو کیا ہے یہ؟ ان عام علماء سے قرآن سن کر آج تک نماز فجر کے پابند رہنے والے لوگ موجود ہیں. تو وہ صحابہ کی جماعت جس نے زبان نبوت سے قرآن سنا، جس نے زبان نبوت سے حدیثیں سنی، جس نے زبان نبوت سے تعلیم سیکھی، وہ پھر گئے ہوں گے. ظلم نہیں تو کیا ہے میرے بھائی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ ایسا ایمان چاہیے صحابہ کے جیسا. کوالٹی یہ ہے ایمان کی، معیار یہ ہونا چاہیے.